السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے جامع مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یاقوت پور حیدرآباد ٹی وی چینل میں۔ ہم نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں اس بات پر گفتگو کی کہ امام محمد ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے قاری کو، اپنے سامع کو یہ دعا دیتے ہیں کہ وَأَن يَجْعَلَكَ، اللہ رب العالمین تمہیں بنائے ان لوگوں میں سے کن کو اِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، جب ان کو آزمایا جائے تو وہ صبر کرنے لگتے ہیں۔ اور ہم نے اس پر کافی گفتگو کی اور کئی باتیں بیان کی۔ یہاں صبر سے متعلق جیسے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک دعا امتحان اور آزمائش سے متعلق کرتے رہنی چاہیے۔ وہ دعا تقریباً سبھی لوگوں کو یاد ہے، بڑی خوبصورت اور بڑا مختصر دعا ہے جو سورہ بقرہ کے آخر کے آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ کیا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں پکڑ نہ کر جو ہم چوک جائیں یا ہم بھول جائیں۔ بھولنا، چوک ہو جانا انسان کی زندگی میں ہے۔ اب بھول اور چوک کے حالت میں اللہ رب العالمین سے پکڑ نہ کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی جا رہی ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ اس دعا کو ہم سمجھتے ہیں، نہیں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ پھر آگے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے جو دعا سکھلائی وہ کیا ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ تو ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جس طرح کا بوجھ ہم سے پہلے کے لوگوں پر تو نے ڈالی تھی۔ اس سے پہلے کی امت پر اللہ رب العالمین نے جو بوجھ ڈالا ہے وہ بوجھ وہ اٹھا نہ سکے۔ یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا اللہ کی جانب سے، لیکن وہ اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ اللہ تو ہمیں اس طرح کی آزمائش میں نہ ڈال، یعنی ہمیشہ اللہ سے آزمائش سے متعلق دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اس طرح سے نہ آزما جس آزمائش میں ہم مبتلا ہو جائیں تو ہم اس میں کھڑے نہ ہو سکیں، اس میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اسی طرح آگے کی جو دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ تو ہم پر ہمارے طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے، اتنا آزما اللہ جتنا ہماری طاقت ہے، اس سے زیادہ ہمیں تو آزمائش میں مبتلا نہ کر۔ واعف عنا، تو ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت کر، ورحمنا، ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہمارا کارساز ہے، ولی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے تو ہماری مدد کر۔ تو یہ دعا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور بھی جگہ پر اس طرح کی دعائیں سکھلائی ہیں جو ابتلاء اور آزمائش سے متعلق ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، ان کے لیے تو ہمیں تختہ مشق نہ بنا، کہ اللہ ظالموں کو تو آزما رہا ہے، مصیبت پریشانی میں ڈال رہا ہے کہ وہ طاقت دے کر تو اس کو آزما رہا ہے اور اس طرح سے آزما رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے مصیبت بن جا رہا ہے، وبال بجان بن جا رہا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اللہ تو ظالموں کو آزمانے کے لیے، کہ اس کو آزمانے کے لیے طاقت دیا اور وہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ جیسے فرعون کو اللہ نے طاقت دی آزمانے کے لیے، اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تو آزمائش دونوں کی ہونے لگی۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی جا رہی ہے۔ انسان کی زندگی میں آزمائشیں ہر طرح کی ہیں، کبھی صحت کو لے کر کے، کبھی اولاد کو لے کر کے، کبھی روزی کو لے کر کے، کبھی دکان اور مکان کی برکت کو لے کر کے۔ لہٰذا ان آزمائشوں میں کھرا اترنا بہت ضروری ہے۔ سوچیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نبیوں کو آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ کیا تھا؟ آزمائش تھا جس میں انہوں نے صبر کیا۔ بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا، یہ کیا تھا؟ یہ آزمائش تھی، یہ صبر کیا انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو مکہ کی اس وادی میں چھوڑاؤ جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اب سوچیے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، وہاں اولاد کو چھوڑنے کا حکم، یہ آزمائش تھا، انہوں نے صبر کیا، اس پر انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی آزمائے گئے، یعقوب علیہ السلام آزمائے گئے، ان کے بیٹے چھوٹے ننھے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے، یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ آزمائش تھی، انہوں نے صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے نہیں آزمایا، وہ کنویں میں ڈالے گئے، آزمائش تھی۔ آنے والے دنوں میں ہونے والا نبی بازار میں بیچ دیا گیا، آزمائش تھی۔ جیل میں بلا کسی جرم کے جیل میں ڈال دیا گیا، آزمائش تھی اللہ رب العالمین کی جانب سے، انہوں نے صبر کیا۔
آج ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی 2-4 آزمائشیں آتی ہیں تو ہم چھوٹے دل والے ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل میں تکلیف ابھرنے لگتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اے اللہ ایسا کیسے ہو گیا. سوچے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اس نبی کو اللہ رب العالمین نے کیسے آزمایا کہ بنا جرم کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل میں بھیج دیا اور انہوں نے صبر کیا. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش تھی، انہوں نے صبر کیا. پھر اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہوگی کہ جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ان بھائیوں کو فریادی بنا کر ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. یقین مانیے انبیاء کرام پر جو آزمائشیں آئی ہیں اگر آج کی دنیا میں کسی انسان پر آئے تو ایمان پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے صبر کیا. موسیٰ علیہ السلام صبر کیا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو صبر کرنا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں. اہل مکہ نے وہ کون سا ظلم تھا جو نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. انسان کی زندگی میں صبر خیر اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے. اس کی زندہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. سب جتنی بھی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں وہ صبر کرتے رہے یہاں تک کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیلنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا نتیجہ ہے. اب سوچیں صلح حدیبیہ کو دیکھیں کس طرح سے صلح کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رسول اللہ مٹا دیا گیا. اللہ کے نام کے سامنے سے الرحمن الرحیم مٹا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. وہ صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت، گروپ در گروپ، ٹیم بن کر کے جتھا میں آ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. جب یہ حالات ہو جائے تب اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی، تسبیح بیان کیجیے اور اللہ رب العالمین سے استغفار کیے. انہو کان توابا، یقین اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہے. سوچئے اگر صلح حدیبیہ کے دن مسلمان صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صبر نہیں کیے ہوتے تو اسلام اس تیز رفتاری سے نہیں پھیلتا جس تیز رفتاری سے پھیلا تھا. آج دشمنوں کی ہمارے اوپر لاکھ ظلم ہے. ہم شکایت کرنے کے بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور صبر کریں. یقیناً اسی سے خیر اور برکت کا راستہ اللہ رب العالمین نکالے گا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہے جس کو تم ناپسند کرو تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے. تو جس چیز سے ہم کو آزمایا گیا ہم کو ناپسند ہے لیکن اللہ نے اسی میں خیر رکھا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اور یہی دعا شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے قاری کو دے رہے ہیں کہ یہ توحید کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں، یہ لے کر کے اٹھو گے. دنیا تمہیں تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کرے گی، تمہیں تکلیفیں، پریشانیاں ہوں گی، وہاں تمہیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہوگی صبر. لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ اذا ابتلي صبر، کہ جب ان کا آزمائش ہوئی تو انہوں نے صبر کیا. میرے بھائیو، دوستو، میرے بزرگوں، صبر اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ابھی کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.